بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 45 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے یہ فرمایا کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی شان کی نشانیاں ایک تو مردہ زمین میں ہے کہ زمین اگر بارش نہ ہو تو غیر آباد بنجر ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل فرماتا ہے تو اس میں ہریالی آ جاتی ہے، سبزہ آ جاتا ہے، درخت اگتے ہیں، پودے اس سے نکلتے ہیں، پھل پکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، کھیتیاں، یہ سب تو زمین جو مردہ ہو چکی تھی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کر دیا تھا۔ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ مردہ انسانوں کو بھی زندہ فرمائے گا۔ اسی طرح آگے فرمایا کہ رات دن کا آنا جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ سورج اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پہ نکلتا ہے، سب اپنے اپنے رستے میں چل رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کبھی ان کا ٹکراؤ نہیں ہوا، ایک دوسرے سے رستے میں نہیں آئے، کبھی کوئی اپنے رستے سے نہیں بھٹکا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی تو انسان نے اس عقل سے کیا کیا کرشمے دکھائے، کیا کیا چیزیں بنائیں کہ پانی کوئی بھی ٹھوس بھاری چیز ہو پانی میں ڈوب جاتی ہے، لیکن انسان نے کشتیاں بنا لی۔ اب کشتیاں سے آگے کیا کیا کس طرح کے جہاز کتنے بڑے بڑے بن گئے ہیں، وہ پانی کے اوپر تیر رہے ہیں۔ صرف جہاز ہی نہیں، ان کے اوپر ہزاروں لاکھوں ٹن وزن بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ سب چیزیں اٹھائے ہوئے سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے لے جاتے ہیں، اور اب اس سے آگے بڑھ کے ہوائی جہاز بن گئے جو اتنے لوگوں اتنے سامان کو اٹھا کے دنیا کے ایک کونے سے صبح چلیں تو شام کو دنیا کے دوسرے کونے میں پہنچ جائیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ان سے کہا جائے کہ ڈرو، تقوی اختیار کرو، ما بین ایدیکم، جو تمہارے آگے ہے اس سے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب اس کی تفسیر کے اندر کئی اقوال مفسرین کرام کے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ما بین ایدیکم وما خلفکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، ڈرو اس سے جو آگے ہے جو پیچھے ہے، یعنی گزشتہ پہ توبہ کرو اور آئندہ کے لیے بچو۔ تمہاری زندگی میں جو تم سے غلطیاں ہوئیں، جو خطائیں، جو لمسیں، جو گناہ ہوئے، گزشتہ جو گزر گئی ہے زندگی، اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے ان گناہوں کی، ان غلطیوں کی معافی مانگو، اور آئندہ زندگی میں اس سے بچو، عہد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ ہم یہ نہیں کریں گے، اور ان سے بچنے کی کوشش کرو۔
تو ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے آگے جو پیچھے جو گزر چکا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، کیونکہ انسان فطری طور پر کمزور ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن عربی کا ایک مقولہ ہے، غالباً حدیث پاک ہے یا عربی کا کوئی مقولہ ہے کہ کلو انسان خطاؤون، سب لوگ غلطیاں کرنے والے ہیں۔ اب اس سے یعنی انبیاء کرام اور خاص مقربین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے خاص مقرب ہیں ان کے علاوہ یہاں مراد ہیں، تو عام انسان سب کے سب ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، لیکن گناہ کرنے والوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، کہ انسان ہونے کے ناطے اس سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ اڑ نہیں جاتے، اس پہ ڈٹ نہیں جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنی خطا کی، اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ اپنی گزشتہ زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ تم معافی مانگو، استغفار کرو اور آئندہ گناہوں سے بچو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، رب کی آیات میں سے کوئی آیت نہیں آتی، اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یعنی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت پہ توجہ نہیں دیتے، اس سے اعراض کر لیتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ بلکہ اگلی آیت میں اس سے بھی کچھ لوگ جو آگے بڑھ جاتے ہیں ان کا کردار بیان کیا گیا ہے کہ یہ تو وہ ہے نا کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو اس پہ کان نہیں دھرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو کٹ حجتی کرتے ہیں، ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، الٹا جواب دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے انفقوا مما رزقکم اللہ، اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے سے اسی کی راہ میں خرچ کرو۔ اب یعنی رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے تو اسی کی راہ میں خرچ کیا، کوئی کمال تو نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا اسی کی راہ میں خرچ کر دیا، اور سارا بھی نہیں کہا اس میں سے کچھ، لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اسی کا دیا ہوا مال، اس کا کچھ حصہ اس کی راہ میں خرچ کیا تو وہ اپنے فضل و کرم سے اس پہ ثواب عطا فرماتا ہے، دنیا میں بھی اس کا بدلہ عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی اپنے فضل و کرم سے اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے مال دیا، پھر اسی میں سے اگر خرچ کرو اس کی رضا کے لیے تو وہ اس پہ اجر بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا جب ان سے کہا جائے کہ خرچ کرو جو اس میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے جو ان کی نصیحت کریں ان سے کہتے ہیں انطعم، کیا ہم کھلائیں من لو یشاء اللہ اطعمہ، ان لوگوں کو جن کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا، یعنی جن کو اللہ نے ہی نہیں کھلایا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ان کو کھلانے کی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو کھلا دیتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اب دیکھیے بات
بظاہر صحیح ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن کرنے والا کس انداز میں اور کس نظریے میں کر رہا ہے اس سے اس کا مفہوم بڑا بدل جاتا ہے۔ اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم فرمایا، اس کی حکمت ہے کہ جس کو چاہا زیادہ مال و دولت دے دیا، جس کو چاہا کم دیا، کسی کو بہت زیادہ دے دیا، کسی کو تھوڑا دے دیا، یہ اس کی تقسیم ہے رب ذوالجلال کی۔ تو جس کے پاس مال ہے وہ بھی رب کا دیا ہوا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی رب کی تقسیم ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو بات تو درست ہے، لیکن اب کس انداز میں کی گئی اور کرنے والے کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کا مفہوم بہت بدل جاتا ہے، اور اس کا جو ہے آگے جس انداز میں بات کی جائے پھر اس کا نتیجہ بھی بدل جاتا ہے۔ اب یہ بات انہوں نے یہ کی کہ ہم ان کو کھلائیں جن کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کھلا دیتا، اگر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کم مال و دولت دیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو اور زیادہ مال و دولت، بہت زیادہ مالدار بنا دیتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ بات درست ہے، لیکن کرنے کا انداز اور جس انہوں نے پس منظر میں یہ کی ہے یہ غلط ہے، اس لیے ان کی مذمت بیان کی گئی کہ صحیح بات بھی جب غلط نظریے سے کی جائے تو اس کا مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ جس طرح دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ آپ کے لشکر سے نکل گئے اور انہوں نے نعرہ کیا لگایا، ان الحکم الا للہ۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے کہ حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ بات بالکل درست ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات درست ہے لیکن اس کا مفہوم غلط مراد لیا گیا ہے۔ صحیح بات غلط مقصد کے لیے غلط مفہوم اس کو پہنا کے کی گئی ہے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ حضرت علی کا حکم نہیں ماننا، ان کو خلیفہ نہیں ماننا، ان کی بات نہیں ماننی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بات تو درست ہے لیکن اس کا غلط باطل معنی مفہوم اس کا مراد لیا گیا۔ تو یہاں بھی بات تو یہ درست ہے کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پہننے کے لیے نہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو بے شمار دے دیتا، ان کے کپڑے بھی ہوتے، کھانے پینے کا وافر مقدار میں ان کے پاس بے حد و بے حساب ان کے پاس کھانے پینے پہننے کے لیے ہر چیزیں ہوتی۔ لیکن اب یہ ان کا جو انداز ہے کہ جب ان کو کہا جائے بھائی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، جن کے پاس نہیں ہے ان کو دو، تو آگے سے اس طرح انہوں نے جواب دیا بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دے دیتا، جب اللہ نے نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ تو یعنی غلط انداز میں غلط طریقے سے یہ بات کی گئی۔ تو یہ بھی وہی ہے کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات صحیح ہے لیکن اس کا مفہوم غلط مراد لیا گیا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتے اور اپنی کوتاہی اور کمزوری کو بھی نہیں مانتے، بلکہ الٹا وہ کٹ حجتی اور یعنی غلط بات جو ہے آگے سے کی۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس میں اس کا یعنی امکان ہوتا ہے، چانس ہوتا ہے کہ وہ آدمی سدھر جائے، صحیح ہو جائے۔ لیکن جو غلطی کر کے اس پہ اڑ جاتا ہے، اس کو صحیح ثابت کرتا ہے اور اپنی غلطی نہیں مانتا، وہاں پھر امکان نہیں رہتا اس کے صحیح ہونے کا، سیدھے رستے پہ آ جانے کا۔ تو یہ بھی وہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو مان لے، ٹھیک ہے بھئی اللہ نے دیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم خرچ کرتے ہیں، یہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ اپنی غلطی مانے، ہاں بھئی اپنی ہمارے اندر کوتاہی یا کمزوری ہے، نہیں، بلکہ وہ اس کو غلط انداز میں آگے سے بیان کرتے ہیں، بھئی اللہ نے نہیں دیا تو پھر ہم کیوں دیں ان کو، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو دے دیتا۔ تو کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات صحیح ہے لیکن غلط مفہوم میں یہ غلط انداز میں کی گئی اور اس کا غلط مفہوم مراد لیا گیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو خرچ نہیں کرتے اور آگے سے اس کا غلط جواب دیتے ہیں، ان کی مذمت جو ہے وہ بیان، ان کی مذمت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اس طرح کے کٹ حجت لوگ ہیں کہ ان کو صحیح بات کی جائے تو آگے سے غلط جواب دیتے ہیں۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے صدقات واجبہ جن کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد صدقات نافلہ. صدقات واجبہ تو ہیں، ایک تو ہے ہر صاحب نصاب انسان پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے کہ جتنا بھی اس کے پاس اپنی ضروریات سے زیادہ جو مال و دولت، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، زیور وغیرہ اس طرح کی مال تجارت جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، ان کا حساب لگا کے ہر سال وہ 2.5% 2.5% جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کو دے. زکوٰۃ اسی طرح عشر کہ جو زمین سے پیداوار ہوتی ہے اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ بھی، یعنی جس طرح زکوٰۃ فرض ہے اس طرح عشر فرض ہے. اس کے علاوہ جن لوگوں کا نفقہ اس پہ واجب ہے، بیوی بچوں کا، اسی طرح اگر ماں باپ ضرورت مند ہیں، بہن بھائی جو بھی ضرورت مند ہیں، ان کا نام نفقہ جو اس کے ذمہ ہے. اس کے علاوہ پھر آگے صدقات نافلہ آ جاتے ہیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ضرورت مندوں کو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو، اسی طرح کار خیر جو امور خیر ہیں، اچھائی بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا. فرائض جو ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے اس کو نہ ادا کرنا، یہ یعنی اسی طرح گناہ ہے جس طرح نماز کا ادا نہ کرنا گناہ ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گناہ ہے. کہ ایک آدمی اگر نماز ادا نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مستحق ہے اور سخت گناہ گار ہے، اور اس پہ لازم ہے کہ اگر اس نے وقت پہ ادا نہیں کی ہے تو اس کو قضا کرے. اسی طرح زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ بھی لازم ہے، اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے تو وہ سخت گناہ گار ہے، اور اگر اس نے 1 سال 2 سال جتنے سال نہیں ادا کی ہے وہ سب اس کے ذمہ واجب الادا رہے گی اور اس کے لیے ضروری ہوگی کہ وہ ادا کرے. اس سلسلہ میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر یہ 34 ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس کی تشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے اندر ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ اس کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. مال و دولت، سونا چاندی، کیونکہ اصل مال جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے، پھر سونا چاندی کے یعنی اس کے بدلے میں بعد میں یہ یعنی نوٹ وغیرہ بنے یا روپیہ پیسہ، وہ اصل میں اس کے بدلے میں یہ چیزیں آئی ہیں. تو اصل مال سونا چاندی ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، زیور کی صورت میں ہو یا وہ بغیر بنے ہوئے یا کسی برتن کی صورت میں ہو، وہ اصل مال و دولت اور روپیہ پیسہ جو آج کے دور میں ہے، اسی طرح مال تجارت وغیرہ. تو فرمایا کہ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی تم خبر سنا دو. بشارت، یہاں بشارت تو ویسے کسی اچھی خبر کے متعلق ہوتی ہے، تو یہاں مراد ہے کہ ان کو یہ بتاؤ کہ ان کو دردناک عذاب پہنچے گا. یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جس دن وہ ان کا جمع کیا ہوا سونا چاندی مال و دولت اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، تپایا جائے گا اس کو. جب وہ خوب گرم ہو جائے گا ان کا جمع کیا ہوا وہ مال و دولت سونا چاندی، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، تو اقوا یکوی، یکوی اس کا معنی ہوتا ہے کہ لوہا گرم کر کے جسم کو داغنا. عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ اس طرح علاج بھی کیا جاتا ہے، یا جن کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا ہاتھ کاٹ کے اس کو آگے سے پھر داغا جاتا تھا تاکہ خون بند ہو جائے. تو مراد یہ ہے کہ لوہا گرم کر کے جسم کے ساتھ لگانا جس سے جسم جل جاتا ہے.
تو فرمایا کہ ان کے جمع کیے ہوئے مال و دولت، سونا چاندی جس کی انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کے ساتھ داغا جائے گا، جلایا جائے گا ان کے جبہتن، یہ پیشانی، جنوب سائڈ، اور ظہر پشت، ان کی پیشانیوں کو، ان کی پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو، اس جو مال و دولت انہوں نے جمع کیا تھا جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو ان کے جسموں کو جلایا جائے۔ آپ دیکھیے دنیا کی آگ میں اگر لوہا گرم ہو تو وہ آگ کا کام ہی کرتا ہے، جسم کے ساتھ اگر ذرا لگ جائے تو جل جاتا ہے جسم، اور جہنم کی آگ جو ہے وہ تو دنیا کی آگ سے 99 درجے زیادہ وہ گرم ہے، تو اس میں اس کو گرم کر کے فرمایا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور پھر ساتھ یہ فرمایا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا ہوا تھا۔ کنز کا معنی یہی کہا گیا ہے کہ وہ مال و دولت جس کو جمع کیا گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، تو فرمایا یہ وہ مال ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا تھا جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو اس کو جو تم جمع کر کے رکھتے تھے، جمع کر کے دنیا میں رکھتے تھے، اب اس کا تم مزہ چکھ لو یہاں پہ۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح دیکھیے احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مشکات شریف ہے، اور مشکات شریف کے اندر یہ احادیث مبارکہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما خالطت الزکاۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی زکوٰۃ مال میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، مال اب جب زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ مال کے اندر شامل ہو گئی، چاہیے تو یہ کہ مال کی زکوٰۃ ادا کی جائے، اب خالص مال اس کا اپنا رہ گیا، وہ غرباء مساکین حقداروں کا حق ہے جو اس کے پاس ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ادا کرے، جب ادا نہیں کیا گیا تو وہ زکوٰۃ کا مال اس کے اپنے مال کے اندر شامل ہو گیا۔ تو فرمایا جب بھی زکوٰۃ مال کے اندر شامل ہوتی ہے تو وہ اس کو ہلاک ہی کرتی ہے، اب یا تو وہ ظاہراً ہلاک ہوگا یعنی وہ مال ضائع ہوگا، اور اگر ظاہراً ضائع نہیں بھی ہوگا تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی، انسان کے پاس مال و دولت کا حساب نہیں ہوگا لیکن اس کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہوگا، پھر بھی اور لے لوں، ادھر سے لے لوں، وہ پکڑ لوں، اس کو لوٹ لوں، یعنی یہ چیز ہوگی کہ اس کو سکون نصیب پھر بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی بے برکتی ہے کہ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی اس کو پھر یہی ہے کہ تھوڑا ہے، اور ہونا چاہیے، اور ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز اسی مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، تو فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرع، وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے قیامت کے دن وہ
ایک زہریلے سانپ، اقرا گنجا، یعنی وہ سخت زہریلا سانپ جو ہے اس کی شکل وہ اختیار کر لے گا۔ یفر منہ صاحبہ وہو یطلبہ، آدمی وہ اس کا مالک جو ہے وہ آگے آگے بھاگے گا اور وہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ اس سے بچنے کی کوشش کرے گا اور وہ اس کو ڈھونڈ رہا ہوگا۔ حتیٰ یلقمہ اصابعہ، حتیٰ کہ وہ اس کی انگلیاں چبائے گا، لقمہ یعنی اس طرح اس کو وہ کاٹے گا، وہی اس کا مال جس کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل لا یؤدی زکوٰۃ مالہ الا جعل اللہ یوم القیامۃ فی عنقہ شجاعا، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، قیامت کے دن وہ مال ایک سانپ کی شکل بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم قرأ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت قرآن پاک کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ قرآن پاک کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یعنی تصدیق کے طور پر تلاوت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وہی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 ہے، کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ جس میں انہوں نے بخل کیا اس کا حق ادا نہیں کیا، غریبوں کا حق جو ہے اپنے پاس رکھا، تو توق بنا کے وہ قیامت کے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ یہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کا ادا نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا زکوٰۃ کا ذکر نماز کے ساتھ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، دونوں کو اکٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ اب دیکھیے، جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو ایک تو وہ فرائض کی ادائیگی کر رہا ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس کی برکت کیا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کس طرح اس کی برکت ملتی ہے۔ ایک حدیث پاک سے اس کا اندازہ لگا لیجیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ وہ آدمی جا رہا تھا، بینما رجل بفلاۃ من الارض، ایک آدمی کسی جنگل میں جا رہا تھا، فسمع صوتا فی سحابۃ، اچانک اس کو آواز آئی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کے حدیقۃ فلان، بادل بارش جو ہے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو تو سیراب کر۔ فتنحى ذلك السحاب، اچانک اس نے دیکھا کہ بادل ایک طرف گیا، فافرغ ماءه على حرۃ، ایک پتھریلی زمین پہ جا کے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ بادل کو حکم دیا گیا کہ فلاں آدمی، کسی آدمی کا نام لیا گیا کہ فلاں کے باغ کو تو سیراب کر، تو ایک پتھریلی زمین کے اوپر بارش ہونے لگی۔ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ، اب وہ پتھریلی زمین ہے تو پانی بارش کا سارا اکٹھا ہوا نالیوں کے ذریعے، تو ایک بڑی سی نالی ہے اس کے ذریعے وہ جا رہا۔ تو اب وہ آدمی بھی جس نے سنا تھا کہ بارش کو حکم دیا رہا ہے کہ فلاں کے باغ کو سیراب کر، اس نے کہا دیکھیں بھائی کون ہے وہ جس کے
باغ کو سیراب کرنے کا حکم بادل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا، وہ جو پانی اس پتھریلی زمین سے چھوٹی چھوٹی نالیوں میں جمع ہو کے ایک بڑی نالی کے اندر گیا، وہ چل پڑا جدھر جدھر وہ جا رہی ہے، فتتبع الماء، پانی جدھر جا رہا تھا اس نالی کے اندر اس جو چھوٹی سی ندی سی بن گئی جا رہا، فاذا رجل قائم فی حدیقتہ، چلتا چلتا جا رہا، دیکھا آگے ایک باغ ہے، باغ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہے اور اس نے وہ بیلچا یا پھروا جو کچھ جس سے پانی وہ موڑا جاتا پکڑا ہوا، اور پانی کو وہ اپنے باغ کے اندر، پانی آ رہا ہے پیچھے سے، وہ بارش کا جو پہاڑ پتھریلی زمین پہ ہوا تھا اس نالی کے ذریعے سے اس کے باغ میں آ رہا ہے، وہ آگے اس کو سیدھا کر رہا ہے۔ تو اس نے جا کے اس آدمی سے پوچھا جو باغ میں کام کر رہا تھا، مسمو کا، تیرا نام کیا ہے آدمی؟ اس نے وہی نام بتایا کہ جو بھی نام بادل میں عبداللہ، عبد الرحمن، جو بھی کہا گیا کہ فلاں آدمی کے باغ کو تو سیراب کر، وہی نام اس نے لیا جو اس نے بادل میں سنا تھا۔ تو اس نے کہا ہے اللہ کے بندے تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کر، تیرا ہی نام میں نے سنا تھا، اور بادل ہوئی پتھریلی زمین پہ پانی سیدھا اکٹھا ہو کے تیرے باغ میں آ گیا، اب تو کیا کرتا ہے؟ کون سا تیرا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پہ یہ کرم ہے کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے اور بادل خود بخود تیرے یعنی باغ کو سیراب کر رہا ہے؟ اس نے کہا جب تو نے پوچھا یہ تو سن لے، فَإِنِّي أَنظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، کہ جتنا بھی میرے باغ کی پیداوار ہوتی ہے نا اس کا تیسرا حصہ تو میں صدقہ کر دیتا ہوں راہ مولا میں، جس مالک نے دیا ہے اس کی راہ میں ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، بیواؤں، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو، جو بھی ضرورت مند ہے ان کو دے دیتا ہوں۔ وَآكُلُ أَنَا وَعَيَالِي ثُلُثًا، تیسرا حصہ میں اور میرے بیوی بچے وہ کھاتے ہیں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، تیسرا حصہ جو ہے اسی باغ پہ خرچ کر دیتا ہوں، اس کے جو اخراجات ہیں وہ، تو ایک حصہ، تیسرا حصہ جو ہے وہ اس پہ خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ راہ مولا میں خرچ کر دیتا ہوں۔ تب اس کو بات سمجھ آئی کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی خود انتظامات فرما رہا ہے کہ اس کے باغ کو جو ہے وہ سیراب کیا جائے، اور خود بارش کو حکم دیا جا رہا ہے، اور بارش جو ہے وہ اس کے باغ کو سیراب کر رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ، قریب من الجنت، قریب من الناس، سخی جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے، قریب من الجنت، جنت کے قریب ہے، قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو پسند فرماتا ہے، اور جنت کے بھی وہ قریب ہے کہ راہ مولا میں خرچ کا ہے، اور قریب من الناس، لوگ بھی اس کو، ظاہر بات ہے لوگ اسی کو پسند کریں گے جو لوگوں پہ خرچ کرے گا۔ بعید من النار، اور وہ دوزخ سے دور ہے، اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جہنم سے، دوزخ سے دور ہے۔ والبخیل بعید من اللہ، اور جو راہ مولا میں خرچ نہیں کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہے، بعید من الجنت، جنت سے دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور لوگوں سے بھی دور، قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ آگے فرمایا والا جاہل سخی احب الی اللہ من عابد بخیل، کہ ایک آدمی بے شک وہ جاہل ہی ہو، جب وہ سخی ہے، راہ مولا میں خرچ کرنے والا ہے، احب الی اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہے، من عابد، ایسے عبادت گزار سے جو ہے تو عبادت گار لیکن ہے بخیل، راہ مولا میں خرچ نہیں کرتا ہے،
تو اس عبادت گزار بخیل سے وہ جاہل جو راہ مولا میں خرچ کرنے والا ہے وہ رب کو زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصلتان لا یجتمعان فی مؤمن، کہ دو ایسی خصلتیں ہیں جو کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، یعنی اور اس میں کمیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن کسی مومن میں یہ دونوں خصلتیں جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب کہ ممکن ہے کوئی ایک آ ہی جائے لیکن پھر بھی دونوں اگر اس میں یہ پائی جائیں گی تو پھر وہ یعنی مومن نہیں ہوگا، کہ مومن میں یہ جمع نہیں ہو سکتی۔ یا یہ معنی ہوگا کہ مومن میں اور کمیاں کوتاہیاں تو آ سکتی ہیں لیکن یہ چیزیں نہیں آ سکتی۔ یہ دو یعنی ایسی برائیاں ہیں کہ مومن میں نہیں ہو سکتی۔ کون کون سی؟ فرمایا البخل و سوء الخلق، بخل اور بدخلقی۔ بدخلقی کیا ہوتا ہے کہ ہر کسی سے لڑائی، ہر کسی سے جھگڑا، کسی کو گالی گلوچ، کسی کو مار پیٹ، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی پہ زیادتی کی۔ تو یہ فرمایا بخل اور سوء خلق یہ کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کامل مومن بھی ہو اور ہمیشہ کا بخیل اور بدخلق بھی، اگر اتفاقاً کسی کبھی اس سے بخل یا بدخلقی صادر ہو جائے تو فوراً وہ پشیمان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن نہ بخیل ہوتا ہے نہ بدخلق، یعنی یہ چیزیں اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ جس دل میں ایمان کامل جاگزی ہو تو اس دل سے یہ دونوں عیب نکل جاتے ہیں۔ لمعات کے ذریعے یعنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے مشکات شریف کی شرح اشہد اللمعات اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی کہ بخل اور بدخلقی اس کے اندر ہو، یہ اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ تو یہ یعنی مومن کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی کہ وہ بخیل ہو یا بدخلقی کا مظاہرہ کرے۔ تو احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی یعنی راہ مولا میں خرچ کرنے کی فضیلت کو بھی بیان کیا اور نہ خرچ کرنا جو ہے اس کی مذمت بھی بیان کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عالم تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو یعنی خود اپنی مرضی سے پسند کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو، یعنی جس طرح شہنشاہ اس زمانے میں ہوتے تھے کیسر و کسریٰ، جن کے محلات، نوکر، خادم ہیں، یہ سب چیزیں۔ تو فرمایا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں کی زندگی گزارو اور چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند کیا۔ عرض کیا مولا میں فقیری کی زندگی رہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہا کروں۔ تو یہ اختیاری تھا، حضور نے اپنی یعنی مرضی سے اس چیز کو پسند کیا تھا۔ لیکن فرمایا لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، لسرنی اللہ یمر علی ثلاث لیال وعندی منہ شیء، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ اگر اتنا مال و دولت بھی میرے پاس ہے اور پہاڑ کے برابر بھی سونا آ جائے تو میں یہ چاہوں گا کہ 3 دن سے پہلے وہ سب اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں، اس میں سے میرے پاس کوئی نہ بچے۔ الا شیء ارصدہ لدین، ہاں اگر کوئی قرضہ وغیرہ تو اس کی ادائیگی کے لیے کچھ بچا کے رکھوں، باقی سب کا سب جو ہے وہ راہ مولا میں خرچ کر دوں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان، ہر روز یعنی روزانہ ہی سورج نکلتا ہے، روزانہ ہی صبح ہوتی ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہر روز 2 فرشتے اترتے ہیں، فیقول احدہم، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، یہ 2 فرشتے جو اترتے ہیں ان میں سے ایک یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا جو خرچ کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ عطا فرما، اس سے بہتر عطا فرما، وَيَقُولُ الْآخِرُ اللہم آت ممسکا تلفا، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ مولا جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ تو ضائع کرنے کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو ظاہری ضائع اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی برکت ختم ہو جائے۔ تو 2 فرشتے فرمایا روزانہ اترتے ہیں اور ایک دعا کرتا ہے کہ جو خرچ کرنے والا ہے مولا تو اس کو بدلہ عطا فرما، اور دوسرا یہ دعا کرتا ہے کہ مولا جو روک کے رکھتا ہے نہیں تیری راہ میں خرچ کرتا اس کے مال کو تو ضائع کر دے۔ تو یہ مال کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے کہ یہ جو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے یہ ہے تو بڑا، یعنی انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا حق ادا نہیں کیا جائے تو پھر یہی چیز جو ہے انسان کے لیے دنیا میں بھی اس کے لیے وبال ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال و دولت دیا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل بھی حضرت عثمان غنی جیسا دے دے، حضرت عثمان غنی جیسا دل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کیفیت تھی، بہت بڑے تاجر تھے، مکہ میں بھی تجارت کرتے تھے اور اس وقت بھی آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی اور دولت کی ریل پیل تھی، اور مدینہ منورہ جا کے بھی آپ تاجر تھے اور تجارتی قافلے آپ کے آتے جاتے، کبھی یمن کی طرف جا رہے ہیں کبھی شام کی طرف قافلے جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اور مال و دولت اسی حساب سے آ رہا ہے، اس کا نفع بھی آ رہا ہے، لیکن اپنی ذات کا جہاں تک تعلق ہے دوسروں سے کوئی منفرد نہیں، نہ دوسروں سے الگ کوئی محل بنایا ہوا ہے۔ جس طرح دوسرے لوگوں کے اس زمانے میں سادے کچے مکان ہوتے تھے، اسی طرح آپ کا بھی اسی طرح کا مکان، جس طرح دوسرے لباس پہنتے اسی طرح سادہ لباس آپ بھی پہنتے، کھانا پینا تمام رہن سہن بود و باش سب ایک عام جس طرح سب لوگوں کی تھی اسی طرح آپ کی تھی۔ دن کو روزہ رکھتے، رات کو اللہ کی راہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے، یعنی اپنی یہ کیفیت۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع ہے تو پھر دل کھول کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ادا کرتے، کہ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 دفعہ حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی مال سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے، پانی کی بڑی قلت ہے، ایک کنواں جس کا پانی میٹھا تھا، کئی کنویں ایسے تھے جن کا پانی کڑوا تھا، ایک پانی میٹھے پانی کا کنواں تھا اور وہ یہودی کی ملکیت تھا اور وہ بڑے مہنگے داموں بیچتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے اس کو خریدا، طویل حدیث پاک ہے، مختصر یہ کہ اس کو خریدا اور خرید کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ مسلمانوں کے لیے وقف، جب چاہیں مسلمان اسے پانی لیں اور پئیں، تو وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت۔ اور مسجد نبوی شریف کی توسیع کا موقع آیا تو فرمایا کہ جو ارد گرد یہ زمین ہے جو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرے اس کے لیے جنت۔ حضرت عثمان غنی سب سے آگے خرید کر وقف کر دی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی کہ لشکر دور جانا ہے، اتنا بڑا لشکر ہے، اس کے لیے انتظامات کرنے ہیں تو خرچ کرو سر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا مال پیش کیا کہ حضور نے فرمایا عثمان کے لیے جنت ہے۔ عثمان اگر کوئی نہ بھی عمل کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اور ایک اور واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں مقروض ہوں، قرض دار ہوں، اور جن کا میں نے قرض ادا کرنا ہے وہ مجھ سے مانگ رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو میری مدد کیجیے، کرم فرمائیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہی تھی جو میں نے عرض کیا کہ حضور نے فقر کو اپنے مرضی سے پسند کیا تھا، اور گھر کی یہ حالت تھی کہ کئی کئی دن تک چولہا ہی نہیں جلتا تھا، کبھی کھجوریں کھا لی، ستو کھا لے، پانی پی لیا۔ آپ کے یعنی اہل و عیال ان کا بھی یہی عالم تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر اس وقت کچھ نہیں تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ عطا کرتے۔ حضور مالک کونین ہیں، لیکن مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کوئی زمین سے مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے دیتے، لو وہ سونا بن جاتا، لیکن نہیں، اس وقت معجزے کا ظہور نہیں، بلکہ فرمایا تم ایسے کرو کہ عثمان کے پاس چلے جاؤ، جاؤ جا کے عثمان سے میرا سلام کہنا اور اس سے اپنی حاجت بیان کرنا۔ اب وہ آدمی چلتے چلتے مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ پہنچا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ گیا، ابھی دروازے پہ اس نے دستک نہیں دی تو اندر سے بات چیت جو ہو رہی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مکان سادے سادے ہوتے تھے، تو باہر آواز آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کے اندر بتی جو ہے وہ موٹی ہے، اور موٹی بتی جو ہے وہ تیل زیادہ خرچ کرتی ہے، تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب چراغ جو مٹی کے وہ دیے جو ہوتے ہیں اس میں تیل ڈالا جاتا ہے، اور وہ روئی کی بتی اس میں ڈالی جاتی تھی جو پہلے زمانوں میں جلتے تھے، آپ لوگوں نے بڑوں نے دیکھے ہیں۔ تو 2-4 گھنٹے وہ چراغ جلتا ہے، تو اس 2-4 گھنٹے میں اگر بتی ذرا موٹی بھی ہوگی تو کتنا زیادہ تیل جو ہے وہ جل جائے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی اپنی بیوی کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح تیل زیادہ خرچ ہوگا، اور فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اب جب اس آدمی نے یہ بات سنی تو وہ رک گیا، دروازے پہ دستک نہیں دی کہ اب کیا ضرورت ہے کہنے کی، جن کا گھر میں یہ عالم ہے کہ بیوی کے ساتھ اتنی بات پہ وہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ یہ دیکھو تیل زیادہ خرچ ہوگا، فضول خرچی ہے، تو میں اگر مانگوں گا تو مجھے کیا دیں گے؟ اگر 2-4 انہوں نے درم دینار دے بھی دیے تو میرا قرضہ بھی ادا نہیں ہوگا، اور مانگنا تو بہتر ہے کہ نہ ہی مانگوں، واپس چلا جاؤں۔ پھر انہوں نے دل میں سوچا کہ اب میں خود تو آیا نہیں، مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو حضور نے سلام بھی دیا ہے، تو اب تو میری ذمہ داری ہے کہ میں حضور کے حکم کے مطابق کہہ دوں، ٹھیک ہے جو دیں گے پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے کہہ دوں گا۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان غنی باہر آئے تو انہوں نے کہا جی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، حضور نے آپ کو سلام دیا ہے اور حضور نے مجھے بھیجا ہے، اور یہ میری حاجت ہے، مجھ پہ قرضہ ہے اور میں نے قرضہ ادا کرنا ہے، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو حضور نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا جی قرضہ مجھ پہ ذرا زیادہ ہی ہے، کیونکہ وہ پہلے بات انہوں نے گھر کے اندر سن لی تھی نا، تو اس لیے کہا جی قرضہ مجھ پہ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے چل پڑے۔ چلتے چلتے مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ شہر سے باہر آپ کا ایک گودام تھا جہاں تجارتی قافلے آتے تھے اور جاتے تھے، ایک طرف سے قافلہ آیا وہاں سامان اترا، پھر دوسری طرف قافلہ روانہ کیا، تو وہ جہاں پہ قافلے آتے جاتے تھے وہاں ایک آپ کا تجارتی قافلہ اسی دن ملک شام سے آیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قافلہ اسی دن ملک شام سے آیا تھا۔ ابھی اسی طرح اونٹ بیٹھے، اونٹوں سے سامان بھی نہیں اترا ہے، اسی طرح اونٹ بیٹھے ہیں، ابھی سامان اتارنا تھا، پھر لوگوں نے آنا تھا اور ان کو
وہ آگے بیچنا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی یہ دیکھو یہ میرا تجارتی قافلہ جو ہے یہ ملک شام سے ہے، یہ اونٹ ہیں، یہ ان کے اوپر سامان ہے، تو یہ دیکھ رہے۔ اس نے کہا ہاں جی۔ آپ نے فرمایا یہ سب تمہارا، جاؤ یہ سب لے جاؤ، اب تو تیرا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا جی قرضہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن ایک بات جو ہے وہ ذرا سمجھ میں نہیں آئی، اس کی ذرا تشریح فرما دیں۔ فرمایا بھائی اب کیا بات ہے، جو تو نے کہا تھا وہ تیری مراد پوری ہوگی، تو اب کیا اور کیا سمجھنا ہے؟ اس نے کہا جی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ جب میں آیا تھا تو آپ کی اپنی بیوی سے یہ تکرار ہو رہی تھی، یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ اس چراغ کے اندر، دیے کے اندر بتی موٹی پڑی ہوئی ہے اور اس سے تیل زیادہ خرچہ ہوتا ہے اور یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ گھر کے اندر تو یہ حال ہے اور ادھر یہ حال ہے کہ یہ بے حساب یہ پورا تجارتی قافلہ آپ مجھے دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں اس کا ہم نے جا کے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، اور حساب دینے سے ڈر لگتا ہے، لیکن جو راہ مولا میں خرچ کریں گے، رب کی راہ میں خرچ کریں گے، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم اسی طرح خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر بے حد و بے حساب عطا فرمائے گا، اور جب اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو بڑا حساب کتاب کر کے اور سارا کچھ دیکھ سن کے اچھی طرح سوچ سمجھ کے خرچ کرتے ہیں کہ کل اس کا جواب بھی دینا ہے اور کیا جواب دیں گے۔ اور ہمارا جو ہے حساب کتاب اس سے الٹ ہے کہ اپنی ذات کے لیے ہم ہزاروں لاکھوں کماتے بھی ہیں اور خرچ کرتے ہیں اسی انداز سے اور اسی حساب سے، ضرورتاً بھی اور بغیر ضرورت کے بھی، اور اس طرح سب جو ہے وہاں کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کوئی اور بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر ہزاروں خیالات آ جاتے ہیں کہ ادھر بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، 10 سال کے بعد بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور بیٹوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پوتوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور پڑپوتوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو یہ سارے خیالات اس وقت آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ انسان کا نفس و شیطان جو ہے وہ انسان کو نیکی کے رستے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے روکنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اور مختلف ہیلوں بہانوں سے وہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے انسان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کرتا ہے تو پھر وہ بلکہ شیطان اس کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، بھائی ٹھیک ہے خرچ کرو، تمہارا مال ہے، کیا ہے اور آ جائے گا، خرچ کرو۔ تو اس طرح اپنی ذات پہ یا فضول کاموں میں خرچ کرنے کے لیے پھر وہ شیطان انسان کو مزین کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن جب رب کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر وہ روکتا ہے، اور مختلف ہینوں بہانوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی چیز کا متعلق فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ شیطان کی بات نہ مانو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، ہمیشہ انسان کو غلط رستے پہ لگاتا ہے اور غلط طرف چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور ہمیشہ انسان کو اس کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ انسان کوئی نیکی نہ کرے، کوئی اچھائی نہ کرے، کوئی اچھا کام نہ کرے، بلکہ ہمیشہ وہ برائی کی طرف ہی انسان کو راغب کرتا ہے، اور ہر برے کام میں وہ انسان کو آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے اور ہر نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم شیطان کی اتباع نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں، بلکہ اللہ رسول کا فرمان اور اللہ رسول کے حکم کی اتباع کریں، اور اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کی ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل کرے۔